السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ کہنے والے نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ میں اس ادارے اور اس ادارے کے ذمہ داران، خاص طور سے حافظ ساجد صاحب اشاعتی دامت برکاتہم اور تمام ان کے رفقا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کافی دیر سے بچوں کی باتیں سن رہا تھا، مسابقہ سن رہا تھا۔ میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ میں حیران ہوں کہ میں کہوں تو کیا کہوں۔ اللہ نے وہ خوبیاں بچوں میں پیدا کر دی ان کی فکروں سے، ان کی محنتوں سے۔ اسی ضمن میں ایک بات عوام کے لیے اور اپنے آپ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہ علماء، ہمارے حفاظ کرام، ہمارے معلمین مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ہمارے بچوں پر جو محنت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ساری دنیا سونا بنا کر ان کو گفٹ کر دی جائے، ان کی محنت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے میدان میں اللہ ہی ان کی محنت کا بدل عطا کرے گا۔ کیسی محنت بچوں پر ہو رہی، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں اور قرآن ایسا شاندار پڑھ رہے ہیں، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، کتنا خوبصورت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے علماء کی محنت ہے۔ اچھا، ساری دنیا سونا بنا کر ان کو گفٹ کی جائے، اس کا بدل ہو نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دینا نہیں چاہیے، بلکہ عوام کے لیے پیغام ہے اور ساری دنیا کے احباب کے لیے اور میری اپنی ذات کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں دینا چاہیے، ہمیں نسبتوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ علماء نے سکھایا، اللہ والے یہ بات سکھاتے ہیں کہ کسی بندے میں دیکھو کہ اس کے اندر بڑی خوبی ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہے اور خیر زندہ ہو رہی ہے، تو راستہ یہ بتایا کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، تعاون کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے۔ اللہ جس اعتبار سے ہم کو توفیق عطا فرمائے، دام میں، در میں، قد میں، سخن تعاون کیا جائے۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے کہتے ہیں کہ بھائی ان سے حسد نہ کی جائے، جلن نہ کی جائے، بغض عداوت نہ رکھا جائے۔ اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، اللہ بندے سے کام لے رہے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں جو بھی استعداد عطا فرمائی، صلاحیت عطا فرمائی، ہم اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے ہم ایسے لوگوں کا تعاون کریں۔ تعاون کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عطا کرے گا، ہمیں بھی اللہ پاک اس میں سے حصہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، ان سارے بچوں کے لیے بات عرض کرنا چاہوں گا اور خود اپنی ذات کو بھی یہ پیغام۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن الخامسة فتهلك والخامسة تبغض العلم واهله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، بچوں کے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی، اور تمام ایمان والوں کے لیے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم عالم بنو، نیت کرو انشاءاللہ ہم عالم بنیں گے۔ اللہ حفظ کی سعادت آپ کو عطا کر رہا ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا عطا کرے اور کسی بندے کو اللہ قرآن کی دولت عطا کرے۔ اب قرآن جس کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس
کے اندر خدا نہ خواستہ یہ احساس پیدا ہو جائے یار مجھے دنیا نہیں ملی، مجھے مال نہیں ملا، تو اس نے قرآن کی تحقیر کر دی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑی دنیا کی کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ساری دنیا ہفتے اقلیم کی سلطنت کیوں نہ ہو، ایک دن آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، موت پہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دنیا کب کس کا ساتھ ہمیشہ دیتی ہے؟ کہتے ہیں دنیا میں وفا ہوتی تو دنیا آج ہمارے جیب میں نہ ہوتی، ہمارے اپنے پاس نہ ہوتی، بہت سو کو دھوکہ دے کے آج ہمارے پاس آئی ہے۔ عنقریب وقت آئے گا کہ ہمیں بھی دھوکہ دے کے کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ موت آتی ہے تو ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، سارے وسائل چھوڑ جاتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے جو دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، بڑے اسباب اللہ نے عطا فرمائے، بڑے وسائل اللہ نے عطا فرمائے، لیکن موت آئی تو سب دھرا رہ گیا، سارے وسائل ادھر ہی چھوڑ گئے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بھدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا، مغرور نہ ہو تلواروں پر مت بھول بھروسے ڈھالوں کے، سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے، منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے، کیا ڈبے موتی ہیروں کے، کیا ڈھیر خزانے مالوں کے، کیا بکچے تاش مشجر کے، کیا تخت شال دو شالوں کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ یہ ساری دنیا بھی مل گئی، موت پر ساتھ چھوڑ دے گی، موت پر ساتھ چھوڑ دے گی، اور انسان خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور جسے دنیا ملی، موت پر تو بہرحال دنیا ہاتھ سے نکلنی ہے اور آخرت کے کام کا نہ رہا۔ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، یہ قرآن موت پہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، موت پر بھی ساتھ میں کھڑا ہوگا، قبر میں بھی ساتھ میں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے منکر نکیر سوال جواب کرنے آئیں گے، قبر کو زمین کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیت بیان فرمائی، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر تیرا قبر میں کیا بنے گا، منکر نکیر تیرے پاس آئیں گے، ان کے منہ اور ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، ان کے سر کے بال پیر تک آ رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ کا ہتھوڑا ایسا کہ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر اٹھا نہ سکیں، ان کی آواز بجلی کی طرح کڑک کی طرح سے خطرناک ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بڑی نرالی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسول ابھی جیسا ہوں تو کیا قبر میں ویسا ہی رہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہاں ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا حضرت ٹینشن مت لو، میں دونوں سے نپٹ لوں گا، میں دونوں سے معاملہ کر لوں گا۔ بات یہ ہو رہی تھی، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو اگلی پچھلی سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو دوڑایا، حضرت جبرائیل نے آ کر اللہ کی رسول سے عرض کیا کہ اللہ کی رسول آپ کے ساتھی عمر کو قبر میں رکھا جائے گا، تو فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ ربی اللہ من ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ میرے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم دونوں کے نبی کون ہے؟ میرا دین تو دین اسلام ہے، تم دونوں کا دین کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے آج معاملہ کچھ الٹا ہی معلوم ہوتا ہے، آج ہم عمر کے پاس نہیں آئے، آج تو یوں لگتا ہے کہ عمر کو ہمارے پاس حساب کتاب کے واسطے بھیجا گیا۔ تو خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ منکر نکیر آئیں گے سوال جواب کرنے، تو سوال کریں گے من ربو کا، بتا تیرا رب کون؟ حافظ قرآن، جس نے قرآن کے ساتھ زندگی کو گزارا، دن بھی قرآن کے ساتھ، رات بھی قرآن کے ساتھ، نمازوں میں قرآن کو پڑھنا، تنہائیوں میں قرآن کو پڑھنا۔ اب قرآن یہ قبر میں اس کا ساتھی بنا، ایک خوبصورت نوجوان وہ اس اللہ والے سے کہے گا کہ اللہ کے ولی کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے اس سے کہیں گے بھیا تو ادھر کون آ گیا؟ ہم سوال اس سے کرتے ہیں جواب تو بتا رہا ہے، تو قرآن کہے گا تم مجھے نہیں جانتے، میں اس کا ساتھی قرآن ہوں، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تھا، اب میں جنت میں جانے تک اس کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ تم سوال کرنے پر ذمہ دار ہو، تم سوال کرو، میں تو اس کے ساتھ یہی رہوں گا۔ یہ قرآن قبر کا بھی ساتھی ہے، یہ قرآن حشر کا بھی ساتھی ہے۔ روایتوں میں بات ملتی ہے قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گی، لوگ حیران اور پریشان ہوں گے، ایک حافظ قرآن اٹھے گا، ایک اللہ کا کلام پڑھنے والا
वाला उठेगा, अल्लाह के दीन पर चलने वाला उठेगा, इसने कुरान पर अमल किया, रात में कुरान की तिलावत की और दिन में कुरान पर अमल किया। हशर के मैदान में इसकी नेकियां आकर इसको घेर रही हैं, इसका सुभान अल्लाह भी आ रहा है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह भी आ रहा है, इसका अल्लाह अकबर भी आ रहा है, इसकी नमाजें भी आ रही हैं, सारी नेकियां आकर इसको घेरेंगी। एक खूबसूरत नौजवान क़यामत के मैदान में आकर इसका हाथ पकड़ेगा और कहेगा चल मैं तुझे अल्लाह की बारगाह में लेके चलता हूँ। ये कौन? ये इसका अपना कुरान है, इसको इसने दिन में तिलावत किया, रात में तिलावत किया, दिन में उस पर अमल किया। इसका हाथ पकड़कर इसको अल्लाह की बारगाह में लेकर जाएगा। फरिश्ते रास्ते में होंगे, आपस में कहेंगे इसका रास्ता खाली कर दो, ये VIP आदमी है। आज के दिन इसका हाथ कुरान ने पकड़ा, इसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये कुरान अल्लाह की बारगाह में लेके पहुंचेगा और सिफारिश करेगा। क़यामत के दिन सिफारिशें होंगी, बहुत सारी सिफारिशें। नेक बीवी अपने शौहर की गुनाहगार शौहर की सिफारिश करेगी, नेक शौहर अपनी गुनाहगार बीवी की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, नेक औलाद अपने गुनाहगार माँ बाप की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। वो बच्चे जो बालिग होने से पहले दुनिया से चले गए, वो अल्लाह की बारगाह में आकर अपने गुनाहगार माँ बाप की सिफारिश करेंगे। अल्लाह पाक से कहेंगे अल्लाह ये हमारे अपने माँ बाप हैं, इनसे गुनाह हो गए, गलतियां हो गई, आपने हमारे लिए जन्नत का फैसला किया और इनसे गुनाह हुए, जहन्नम का फैसला हो गया। अल्लाह आपने हमारे लिए जन्नत का फैसला किया, हमारी दरख्वास्त कबूल करिए, हमारे माँ बाप को भी हमारे साथ जन्नत में दाखिल करिए और अगर कबूल नहीं है तो हमें भी इनके साथ जहन्नम में दाखिल कर दीजिए। रिवायतों में आता है कि अल्लाह उनकी सिफारिश पर उनके माँ बाप के लिए अल्लाह ताला जन्नत के फैसले करेगा। तो बहुत सारी सिफारिशें होंगी, एक सिफारिश कुरान की भी होगी। इसे हदीस में बताया अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कुरान या तो तुम्हारे हक में गवाही देने वाला या तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की कोर्ट में खड़ा होने वाला। इसकी सपोर्ट में कुरान क़यामत के दिन खड़ा हो जाए उसका जन्नती होना पक्का, जिसकी मुखालफत पे कुरान खड़ा हो जाए उसका जहन्नमी होना पक्का। तो कुरान कितनी बड़ी दौलत है, कुरान कितनी बड़ी नियामत है। आप बच्चे माशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान करना है, नहीं करना इंशाअल्लाह आगे करेंगे। कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको अता की। अगले अज़ाइम करिए कि हिफ्ज़ करके रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहवा फमा और भी हैं। और तू शाही है, परवाज है कम तेरा, तेरे ज़मा व मकां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे सामने आसमां और भी हैं। आपको बुलंद से बुलंद मकाम पे इंशाअल्लाह जाना, दीन की तालीम से मुज़य्यन होना और अरबी पर अबूर हासिल करना। आप तफसीर में महारत हासिल करिए, आप फ़िक़्ह में महारत हासिल करिए, आप हदीस में महारत हासिल करिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम आलिम बनो तो नियत करते हो इंशाअल्लाह, बहुत देर से इंशाअल्लाह कह रहे हैं, अरे नियत करते हो इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं। अब नियत करें दीन का इल्म हासिल करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, सीखने वाले बनो, या इल्म को तवज्जो से सुनने वाले बनो, या इल्म और उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। फरमाया कि पांचवी किस्म के ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। और पांचवी किस्म ये है कि तुम इल्म और उलमा से बुग़्ज़ रखो, ये हलाकत का रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है। हम उलमा से मोहब्बत करने वाले बने, हम जज्बा पैदा करें इंशाअल्लाह मैं आलिम बनूंगा और अल्लाह की पसंद का आलिम बनूंगा, अल्लाह से डरने वाला आलिम बनूंगा और इल्म का बड़ा बड़ा ज़ख़ीरा अपने पास में जमा करूंगा और इल्म के जरिए इंसानियत को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाऊंगा। 1450 साल इस्लामी तारीख पर आप नजर करिए, अल्लाह ने इस उम्मत के अफराद से हर जमाने में अपने दीन का काम लिया। बहुत सारे दीन के काम ऐसे भी नजर आएंगे कि अलग अलग जमानों में उनकी शक्लें बदलती रही, लेकिन एक मेहनत ऐसी है 1450 साल में बदली नहीं है। तालीम व ताल्लुम की मेहनत, मदारिस की मेहनत 1450 साल तारीख में आपको नजर आएगा। हर जमाने में उलमा ने ये काम किया कि उम्मत के बच्चों को कुरान की तालीम से मुज़य्यन किया है, दीन की तालीम से मुज़य्यन
کیا ہے اور دنیا پر نظر کریے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے اللہ نے علماء سے اپنے دین کا کام لیا ہے اور ان فتنوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے دکھایا اور کیسی ہدایت کے کام اللہ پاک نے علماء سے لیے کیسے دین کے زندہ کرنے کے کام اللہ پاک نے علماء سے لیے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ بڑے عالم بنیں گے انشاءاللہ لیکن اپنے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا کریں گے صاحب میں جیسا ہوں میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے حدیث نے بتایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ کہ جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے اور جو بولتا ہے I am something special من تکبر وضعہ اللہ کہ جو کہتا ہے I am something special میں کچھ ہوں تو اللہ اس کو گھٹاتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے دوسروں کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے دوسروں کی نگاہ میں وہ کتے خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے ہم کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچیں نیت کریں کہ اپنے اندر تواضع رکھیں گے انکساری رکھیں گے چھوٹا پن رکھیں گے اپنی کمیوں پہ نظر کریں گے اوروں کی خوبیوں پہ نظر کریں گے کسی سے حسد نہیں کریں گے کسی کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے آگے بڑھنے والوں کے لیے دعائیں انشاءاللہ کریں گے ایک بہت بڑے عالم ہماری اپنی تاریخ کے گزرے ماشاءاللہ مسابقہ سنا روح خوش ہو گئی اور اپنی محرومیوں پر بڑا افسوس ہوا کاش پڑھنے کے موقع میں پڑھائی کر لیتے کاش پڑھنے کے موقع پر کچھ محنت سے آگے بڑھ جاتے خیر اللہ تعالیٰ آپ حضرات دعا کریے اللہ مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے اللہ مجھ سے بھی اپنے دین کا کام لے لیں اللہ مجھے بھی قرآن اور حدیث کے علم سے اللہ مزین کر دیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی خیر کا ذریعہ بنا دیں ایک بہت بڑے عالم ہماری تاریخ میں ان کا نام بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ابھی بچوں کا سوال جواب ہو رہا تھا کتنا علم میں مضبوطی بچوں کے اندر ماشاءاللہ اتر رہی ہے اساتذہ کی محنت کو سلام کرتا ہوں ان کی خدمات کو سلام کرتا ہوں اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کیا محنت علماء پر کی ہے 1400 سالہ تاریخ میں بہت سارے ایسے مقامات آئے ہیں جہاں پر باطل کی طرف سے سوالات ہوئے ہیں اور صحیح جواب پر اللہ نے کتنوں کی دل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بدلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 سوال آیا باطل کی طرف سے 3 سوال آیا باطل کی طرف سے ایک سوال یہ ہوا کہ وہ کون سے 2 بھائی ہیں ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ ان کو موت آئی لیکن ایک بندہ 100 سال بڑا اور دوسرا 100 سال چھوٹا ایک سوال آیا وہ کون سا قیدی ہے جس کو اپنے قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں ہے تیسرا سوال یہ ہوا کہ وہ کون سی غیر جاندار چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں ایک نوجوان تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں ان کی قبر ہے بڑا علم اللہ نے اس نوجوان کو عطا کیا تھا بڑا قرآن کا فہم اللہ نے اس نوجوان کو عطا کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت بلایا نوجوان کو قبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلاؤ نوجوان تشریف لے کر آ گئے ان کے سامنے سوال پیش کیا کہ باطل کی طرف سے سوال آیا اس کا جواب دیجئے انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ 2 بھائی جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ایک 100 سال بڑا دوسرا 100 سال چھوٹا جواب میں فرمایا کہ وہ عزیر علیہ السلام اور عزیز ہیں ایک 100 سال چھوٹا دوسرا 100 سال بڑا کس طرح عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے بیت المقدس کو دیکھا اطراف کی بستیوں کو دیکھا سب تباہ ہیں انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں سوال پیدا ہوا اللہ کیا یہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور کیسے ہی آباد ہوگا سوال دل میں ہوا گدھے پر سوار تھے تھوڑا آگے چلے طبیعت میں تقاضا ہوا آرام کرنے کا درخت دکھا اپنے گدھے کو باندھ دیا درخت سے نیچے اترے انگور تھے اور کچھ خشک روٹی کا ٹکڑا تھا ایک پیالے میں روٹی کو توڑا انگور کو نچوڑا اور ایک سائیڈ میں رکھا ایک طرف گدھا کھڑا ہوا اور ایک طرف روٹی کا ٹکڑا انگور نچوڑ کر رکھا ہوا چاہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں نرم ہو جائے کھا لوں گا لیٹ گئے اللہ نے ایک فرشتے سے کہا روح نکالنا ہے روح نکال لی 100 سال کے بعد اللہ پاک نے روح کو بدن میں لوٹایا 100 سال مائنس ہوئے کہ نہیں ہوئے 100 سال زندگی سے مائنس ہو گئے
اب 100 سال کے بعد اللہ نے واپس اٹھایا تو عزیر علیہ السلام سے اللہ کا سوال کتنا سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ بس ابھی تو سویا تھا، تھوڑا وقت گزرا۔ کہ عزیر اپنے کھانے کو دیکھ، تو کھانا دیکھا تو بالکل فریش تھا۔ کہا کہ اللہ میں تو کہہ رہا ہوں نا بھی 2-4 گھنٹہ ہی کچھ ہوا، ابھی تو سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو، تو جب گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ عزیر دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر مختصر یہ اللہ نے اس گدھے کو ان کی نگاہ کے سامنے واپس زندہ کر کے دکھایا۔ تو دو بھائی، ایک 100 سال بڑا، دوسرا 100 سال چھوٹا۔ کہ وہ قیدی جس کو اب کے قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، 4 مہینے کے بعد روح پڑ گئی، 5 مہینہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ارے بتاؤ سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سانس نہیں لے سکتا، قید خانے میں سانس لینے کی اجازت کوئی نہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ غیر جاندار چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی اس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہ جواب ان کو بھیجا گیا، اللہ نے ہدایت کے فیصلے کر کے دکھائے۔ ایسے ایک بڑے عالم کا واقعہ میں سنانا چاہتا تھا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ ان کے زمانے میں حمص میں ایک جگہ تھی، سمعان اس کا نام تھا، جہاں پر یہودیوں کا بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور اس میں ایک بہت بڑا یہودی عالم آتا تھا بیان کرنے کے لیے۔ اس کے بیان میں ایسا اثر ہوتا تھا، لوگ مدہوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اصل دین تو یہودیت ہی ہے۔ وہ بڑا عالم بھی بیان کرنے کے لیے آنے والا تھا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے ان کے دل میں القا فرمایا کہ آپ وہاں پر جائیے، ہم آپ سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ دین کا کام کرو گے، اللہ کے پیغام کو لے کر انشاءاللہ دنیا میں چلو گے، قرآن اور حدیث کو لے کر انشاءاللہ دنیا میں چلو گے۔ تو وہاں پر انٹری کرنا تھی۔ اب انٹری کیسے ہوگی؟ سارے یہودیوں کا اجتماع ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یوں کیا کہ کسی یہودی عالم کا لباس پہن لیا تاکہ انٹری کا ویزا مل جائے، اندر جا کر بیٹھ گئے۔ بڑا عالم آیا بیان کرنے کے لیے، بیان کرنا شروع کیا، زبان لڑکھڑا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ آ گئے کہ حضرت کیا بات آج آپ کی زبان ہی نہیں چل رہی، کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے ہمیں کوئی محمد ہی داخل ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے، اندازہ تو لگائیے، ایک دور اس امت کا ایسا خوبصورت بھی گزرا ہے جب اللہ اس کے رسول سے تعلق ٹھیک تھا۔ ایک ایمان والا یہودیوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا یہودی عالم کی زبان پر تالے لگ گئے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں، لیکن ہماری حیثیت سمندر کے جھاگ کے سے زیادہ ہماری حیثیت دنیا میں کوئی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا اس کو بتاؤ کون، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا قتل مت کرو، ہم اس سے کچھ سوال کر کے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ جو بولو ہم کو منظور ہے۔ اس نے کہا بھائی ہم میں جو محمدی ہو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ایمان والا بزدل نہیں ہوتا، ایمان والے کو بہادر ہونا چاہیے، ایمان والے کو جری ہونا چاہیے، آپس میں نہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہو اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف میں سخت ہو۔ ایمان والے کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی بہادر بنو گے انشاءاللہ؟ تو مدرسے ماں ٹوک کرو گے پھر؟ ارے نہیں کرو گے نا۔ آپس میں کیسے بنیں گے؟ مہربان بنیں گے، اخلاق والے بنیں گے۔ لیکن کوئی اللہ کے دین کے خلاف کھڑا ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آیا، بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، بدر کی جنگ میں ان کا بیٹا کافر تھا، بعد میں کلمہ پڑھا۔ تو کھاتے کھاتے بچے نے کہا کہ ابا جان بدر کی جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فوراً یار غار کا جواب ہوا کہ بیٹا اللہ کا شکر کرو کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، آ جاتے تو اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تمہاری گردن مار دیتا کہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بات اللہ اس کا رسول ہے۔ اب اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ خیر بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی عالم نے کہا کہ آپ سے سوال کرنا ہے، جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ کہ جو کرنا ہو کر لے تجھے سوال، میں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار۔ اس نے سوالات شروع کیے اور آپ کو بتاؤ 55 سوال کیے اور ہر سوال کا جواب حضرت قرآن اور حدیث سے ماشاءاللہ دیتے چلے گئے۔ جیسے ابھی ہمارے بچے ماشاءاللہ قرآن سے جواب دے رہے ہیں، حدیث سے جواب دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات اندازہ تو لگائیے، کتنی بڑی بات اندازہ تو لگائیے۔ نواقض
वजू, वजू किन चीजों से टूटता है? आप गश्त लगाओ बस्ती में और 10 अफराद से आप जाकर गश्त में पूछो, बताओ वजू कितनी चीजों से टूटता है? 50-50 साल के लोग भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें नहीं याद है कि वजू कितनी चीजों से टूटता है। छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर नवाकिज़ वजू हमें सिखा रहे हैं, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल सुना रहे हैं, और कितनी नबी की दुआएं उसके तर्जुमे के साथ सुना रहे हैं, अल्लाह के रसूल की हदीसें तर्जुमे के साथ सुना रहे हैं। क्या जबरदस्त मेहनत हो रही है, क्या जबरदस्त काम हो रहा है। खैर, बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, यहूदी आलिम ने सवाल शुरू किया कि बताओ वो एक क्या जिसका दूसरा नहीं? तो हजरत ने फरमाया कि वो एक अल्लाह है, उसका दूसरा नहीं है। कहा वो दो बताओ जिसका तीसरा नहीं? हजरत ने फरमाया कि दिन और रात ये दो हैं, इनका तीसरा नहीं है। कहा वो तीन बताओ जिसका चौथा नहीं? तो हजरत ने फरमाया कि लौ कलम कुर्सी ये तीन है, इसका चौथा नहीं। कहा वो चार बताओ जिसका पांचवा नहीं? तो हजरत ने जवाब दिया, अल्लाह ने कितनी किताब उतारी? अरे बोलो, 4 किताब उतारी, 5 नहीं उतारी। कौन कौन सी किताब? तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक। तौरात किस पर उतारी? तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, और ज़बूर सुलेमान अलैहिस्सलाम, हाँ अरे बोलो, दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान पाक मेरे आपके आका ताजदार मदीना, काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले, सब्ज़ गुंबद के मक्की वजह तख्लीक कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। फिर कहा कि बताओ वो 5 क्या है जिसका छठा नहीं? तो फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाज फर्ज किए, 6 नहीं। कहा वो 6 बताओ जिसका 7वां नहीं? तो फरमाया कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 ही दिन में बनाया, 7 में नहीं बनाया। कहा वो 7 बताओ जिसका 8वां नहीं? तो हजरत ने जवाब दिया कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, 8 नहीं बनाए। कहा वो 8 बताओ जिसका 9वां नहीं? फरमाया कि क़यामत के दिन वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते क़यामत के दिन उठाएंगे, 9 नहीं। कहा वो 9 बताओ जिसका 10वां नहीं? तो फरमाया कि साले अलैहिस्सलाम की कौम में 9 ही बड़े बड़े बदमाश थे, 10वां नहीं था। कहा वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं? तो फरमाया तिलका अशरतुल कामिला। कहा वो 11 बताओ जिसका 12वां नहीं? तो फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 ही भाई थे। कहा वो 12 बताओ जिसका 13वां नहीं? तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ने साल में 12 महीने बनाए। कहा वो 13 बताओ जिसका 14वां नहीं? तो फरमाया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और 1 चांद और 1 सूरज, इन सब ने उनको सजदा किया। ये टोटल मिला के कितने हो गए? 13, 14 नहीं। फिर कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन दिन कौन सा? फरमाया जुमा। सबसे बेहतरीन रात कौन सी? फरमाया शबे कदर। सबसे बेहतरीन महीना कौन सा? माशाअल्लाह, रमजान अभी आ रहा है, सरबर है। सबसे बेहतरीन महीना रमजान। सबसे बेहतरीन सवारी कौन सी? अरे बोलो, घोड़ा। घोड़ा सबसे बेहतरीन सवारी। सबसे बेहतरीन पहाड़ कौन सा? कोई तूर का। सबसे बेहतरीन दरिया कौन से? फरमाया सीहोन, जीहोन, फरात, दजला, दरिया नील। सबसे बेहतरीन औरतें कौन सी? तो फरमाया कि हजरत हवा, हजरत खदीजा, हजरत मरियम बिन्त इमरान, हजरत आसिया, हजरत अम्मी जान आयशा। 5 औरतों का नाम बताया। कहा कि बताओ वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और उसके बारे में सवाल किया। फरमाया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा ये तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? फिर कहा कि बताओ वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और उसको बुरा बताया? फरमाया कि वो गधे की आवाज है। बताओ वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और उसकी अजमत के करार किया? फरमाया कि इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, वो औरत का मकर है, उसकी अजमत का इकरार कुरान में किया गया। फिर कहा कि बताओ दुनिया में नबी रसूल कितने आए? फरमाया कि 1,24,000। रसूल कितने थे? फरमाया 313। बताओ कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियां, हर टहनी पर 30 पत्ती, हर पत्ती पर 5 फूल, 2 दिन में खिलते, 3 रात में खिलते हैं? कितना टिपिकल सवाल। हजरत ने जवाब दिया वो दरख्त साल है। 12 टहनी से मुराद 12 महीने, हर टहनी पर 30 पत्ती से मुराद 30 दिन, हर पत्ती पर 5 फूल से मुराद 5 नमाज, 2 दिन में खिलते, 3 रात में खिलते हैं से मुराद 2 नमाजें दिन में पढ़नी है, जोहर और असर, और 3 नमाजें रात में पढ़नी है, मगरिब, इशा और फजर। ऐसे 55 सवाल उसने किए।
और हजरत हर सवाल का जवाब देते रहे। 55 सवाल हो गए। अब यहूदी के सवालात खत्म, अब मजमा तो बेकरार हो गया। अब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं 55 तो नहीं करूंगा, बस एक सवाल करूंगा, इजाजत है? तो कहा कि बिल्कुल इजाजत है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरा सवाल ये है, बताओ जन्नत की चाबी क्या? बस इतना सुनना था, जुबान फिर बंद हो गई। अब मजमा पुकार उठा कि आपने सवालात की बौछार कर दी और मुहम्मदी ने हर सवाल का जवाब दिया और आपके पास उसके एक सवाल का जवाब नहीं। उसने कहा कि जवाब मुझे पता है, मसला ये कि तुम नहीं मानोगे। लोगों ने कहा कि आप कहें हम ना माने, ये नहीं हो सकता, आप बताएं तो सही जन्नत की चाबी क्या? यहूदी आलिम ने कहा कि जन्नत की चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, पूरे यहूदी मजमे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैकड़ों की दिल की दुनिया को अल्लाह ताला ने बदल दिया। दुनिया में जब भी कोई फितना खड़ा हुआ, जब भी कोई मुश्किल मुसलमानों पर इस्लाम पर आई, अल्लाह ने उलमा से अपने दीन का काम लिया है। आप भी नियत करो इंशाअल्लाह आलिम बनेंगे, आप भी नियत करो दीन का इल्म हासिल करेंगे। व फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, कॉम्पीट करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कुरान को बतौर खास फोकस करेंगे, कुरान पर बतौर खास मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, इसका ताउन करने वालों को अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अल्लाह की कसम बहुत बड़ी कमाई हो रही है, बहुत बड़ी कमाई हो रही है। इदारे का ताउन करना, इदारे में कुछ माली इमदाद करना आखिरत की बहुत बड़ी कमाई का जरिया। अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। तमाम पढ़ने पढ़ाने वालों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज की मजलिस को अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।